بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ نے انسان کو بھلے ہی دھرتی پر بھیجا، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر اربوں خربوں پلینٹس کیوں بنائے گئے؟ کیا وہ صرف آسمان کی شوبھا ہے؟ حقیقت جانیں گے تو سچ میں حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے برہسپتی یعنی جوپیٹر اس دھرتی کی ڈھال کہا جاتا ہے۔ اس کی بہت طاقتور گریویٹی خطرناک الکا پنڈوں اور ایسٹرائڈس کو اپنی اور کھینچ لیتی ہے، جس سے دھرتی بڑی تباہیوں سے محفوظ رہتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں شنی سیٹرن۔ اسے سولر سسٹم کا سنتولن کہا جاتا ہے۔ اس کی گریویٹی پورے سسٹم کو بیلنس میں رکھتی ہے۔ اگر شنی موجود نہ ہوتا تو دھرتی کا آربٹ بگڑ سکتا تھا اور زندگی کا پورا نظام تباہ ہو جاتا۔ تیسرے نمبر پر ہمارا پیارا چاند ہے، جو سمندر کی لہروں، موسم اور دھرتی کے جھکاؤ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر چاند نہ ہوتا تو موسم بے قابو ہو جاتا اور انسانی زندگی بہت مشکل ہو جاتی۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر سورج ہے۔ اگر سورج تھوڑا سا بھی پاس ہوتا تو دھرتی جل جاتی، اور اگر تھوڑا سا دور ہوتا تو سب کچھ جم جاتا۔ اتنی پرفیکٹ دوری یہ اتفاق نہیں، بلکہ اللہ کی مکمل پلاننگ ہے۔ سورج صرف روشنی نہیں دیتا، بلکہ زندگی کو چلانے والی انرجی ہے۔ پانچویں نمبر پر آتے ہیں منگل یعنی مارس۔ آج سائنس وہاں پانی اور زندگی کے نشان ڈھونڈ رہی ہے، تاکہ انسان سمجھ سکے کہ اللہ کی قدرت صرف دھرتی تک محدود نہیں ہے۔ یہ ہمیں یہ احساس دلاتا کہ انسان کتنا چھوٹا ہے اور اللہ کی تخلیق کتنی بڑی ہے۔ چھٹے نمبر پر وینس اور باقی گرہ ہے۔ کوئی گرمی کی مثال ہے، کوئی سردی کے حد، کوئی گیس سے بھرا ہوا، تاکہ انسان سبق لے کہ دھرتی پر جو بیلنس ہے وہ کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ رحمت ہے۔ اور پھر آتا ہے پورا سولر سسٹم، پھر ملکی وہ، اور پھر ایسی گلیکسیز جن کی گنتی انسان آج تک نہیں کر پایا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے کچھ بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ ساری کائنات انسان کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور ہر چیز گواہی دے رہی ہے اپنے رب کی قدرت کی۔ اور سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے، کیا انسان اس کائنات کی سب سے بڑی مخلوق ہے؟ قرآن صاف کہتا ہے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کائنات صرف انسان کے لیے خالی پڑی ہے۔ فرشتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، جنات ہے جو ہماری دنیا کے ساتھ موجود ہے، اور ایسی مخلوق بھی ہو سکتی ہے جن کا علم آج انسان کو نہیں دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے وہ پیدا کیا جسے تم جانتے بھی نہیں، یعنی جو ہمیں دکھ رہا ہے وہ پوری حقیقت نہیں ہے، بلکہ بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ آج سائنس کہتی ہے ہم برہمانڈ کا صرف 5% ہی سمجھ پائے ہیں، باقی 95% ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی، جسے انسان دیکھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، لیکن وہ موجود ہے۔ تو سوچے، جس رب نے انسان کو مٹی سے بنایا جو دکھتا بھی نہیں تھا، اس رب کے لیے اور مخلوق بنانا کیا مشکل ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ساری کائنات کا مالک نہیں بلکہ امانت دار بنایا ہے، تاکہ وہ دیکھے، سوچے، سمجھے اور آخرکار کہے اے میرے رب، تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا۔ اب سنیے وہ سچ جسے قرآن نے صدیوں پہلے بتا دیا اور سائنس آج جا کر سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ قیامت سے پہلے آسمان کا نظام بدل دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے سورج بے نور کر دیا جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے اور چاند سورج سے ملا دیا جائے گا۔ جس سورج کے سہارے آج زندگی چل رہی ہے، وہ سورج ایک دن بجھ جائے گا۔ جس چاند کو دیکھ کر لوگ سکون پاتے ہیں، وہ بھی اپنا نور کھو دے گا۔ آج سائنس کہتی ہے سورج بھی ایک دن ختم ہوگا، ستارے بھی مرتے ہیں، گلیکسیز بھی ٹوٹتی ہے۔ یعنی جو بات قرآن نے پہلے کہی، اسے آج سائنس ماننے پر مجبور ہو رہی ہے۔ اس دن انسان کہے گا آج مجھے کیا ہو گیا، آسمان کیوں پھٹ رہا ہے، دھرتی کیوں ہل رہی ہے؟ لیکن اس وقت کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا، کیونکہ یہ کائنات سجاوٹ نہیں تھی، یہ اللہ کی نشانیاں تھیں۔ آج یہ پلینٹ، ستارے اور آسمان ہمیں اللہ کی قدرت دکھا رہے ہیں، اور اس دن یہی چیزیں اس کی قدرت کی گواہی دے گی۔ اصل سوال یہ نہیں کہ آسمان میں کیا ہے، اصل سوال یہ ہے جب یہ سب ختم ہوگا تب ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ جب یہ آسمان پھٹ جائے گا، جب یہ دھرتی بدل دی جائے گی، تو انسان سمجھ جائے گا کہ جس دنیا کو وہ سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا،
وہ تو صرف ایک اسٹیشن تھی، منزل نہیں۔ قرآن بتاتا ہے قیامت کے بعد نیا آسمان ہوگا، نئی دھرتی ہوگی اور انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، بنا کسی عہدے، بنا کسی طاقت، بنا کسی سہارے سے۔ اس دن نہ جوپیٹر کی ڈھال کام آئے گی، نہ شنی کا بیلنس کام آئے گا، نہ چاند کی ٹھنڈک ہوگی، نہ سورج کی روشنی ہوگی۔ جو چیز کام آئے گی وہ ہوگا صرف ایمان، عمل اور نیت۔ آج انسان پوچھتا ہے اتنی بڑی کائنات کیوں بنائی گئی؟ اس دن جواب ملے گا تاکہ انسان دیکھے، سوچے اور اپنے رب کو پہچانے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ یہ ساری کائنات انسان کو ڈرانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہر ستارہ کہہ رہا ہے تو اکیلا نہیں ہے، ہر گڑھے گواہی دے رہا ہے تیرا رب بہت بڑا ہے، اور ہر دن گزرتا وقت پوچھ رہا ہے تو اپنے رب کے لیے کیا تیار کر رہا ہے۔ جب انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے نہ کوئی سائنس ہوگی، نہ کوئی ترک، نہ کوئی بہانہ۔ اس دن صرف دو راستے ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت اس لیے بنائی گئی کہ جس نے اس دنیا میں صبر کیا، نفس کو روکا اور اللہ کی بات مانی، اسے ایسا بدلہ ملے جسے نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دل نے کبھی سوچا۔ اور جہنم اس لیے بنایا تاکہ ظالم سمجھ لے کہ یہ کائنات یوں ہی نہیں بنائی تھی۔ ہر ستارہ، ہر گرہ، ہر دن رات انسان کو چیتاونی دے رہے تھے، لیکن اس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ آج انسان پوچھتا ہے اتنے پلینٹس کیوں ہیں، اتنی گلیکسیز کیوں ہیں؟ اصل میں یہ سوال نہیں ہے، یہ دعوت ہے سوچنے کی، تاکہ انسان سر جھکا کر کہے اے اللہ تو یہ سب بے مقصد نہیں بنایا، ہم پر رحم فرما اور ہمیں اس دین کی رسوائی سے بچا لے۔ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے لیکن فیصلہ بہت بڑا ہے، کائنات بہت وسال ہے لیکن زندگی بہت تھوڑی ہے۔ جو سمجھ گیا وہ کامیاب ہے، جو نہ سمجھا اس کے لیے اتنی بڑی کائنات بھی گواہ بن جائے گی۔ تو یہ انسان جس آسمان کو تو روز دیکھتا ہے، جس چاند ستاروں کو تو بس نظارہ سمجھتا ہے، وہی سب تیرے لیے ایک سوال ہے۔ یہ کائنات سجاوٹ نہیں، یہ امتحان کا ثبوت ہے۔ آج بھی موقع ہے سر جھکانے کا، اپنے رب کو پہچاننے کا اور اس دین کی تیاری کرنے کا، جب نہ دھرتی بچے گی نہ آسمان، کیونکہ اس دن نہ جوپیٹر ڈھال بنے گا، نہ چاند سکون دے گا، نہ سورج روشنی دے گا، بس تیرا ایمان بولے گا۔ یاد رکھو اتنی بڑی کائنات گواہ ہے کہ اللہ نے کچھ بھی بے مقصد نہیں بنایا، تو پھر انسان کو کیسے چھوڑ دیتا؟ سوچو سمجھو اور لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تک رکھتے ہیں، پھر اگلے ویڈیو میں ہم بہت جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہی رب ہے جبکہ حقیقت میں وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوگا۔ دجال کی ایک آنکھ صحیح ہوگی اور دوسری خراب ہوگا۔ وہ دکھاوے، جادو اور فریب کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دے گا، کبھی بارش برسانے کا دعویٰ کرے گا تو کبھی سوکھا ڈال دے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ اس کے پاس اللہ جیسی طاقت ہے، مگر اصل میں یہ سب صرف ایک امتحان اور دھوکہ ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جو شخص دجال کے دور کو پائے وہ سورہ الکہف کی پہلی اور آخری 10 آیت پڑھے، کیونکہ یہ آیتیں دجال کے فتنے سے حفاظت کرتی ہے۔ یاد رکھو دوستو، دجال چاہے جتنا بڑا دھوکہ دے، اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر چلے گا وہی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پابندی سے نماز پڑھیں، قرآن سے جڑے اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے۔ اور دوستو یاد رکھو، دجال کا فتنہ صرف طاقت یا جادو کا نہیں ہوگا، بلکہ ایمان کو ہلانے والا ہوگا۔ وہ انسان کے دل کے سب سے کمزور نس کو پکڑ لے گا۔ جو بھوکا ہوگا اسے کھانے کا لالچ دے گا، جو غریب ہوگا اسے دولت دکھائے گا، جو بیمار ہوگا اسے شفا کا جھانسا دے گا۔ ماں اپنے بیٹے سے کہے گی بیٹا اس کو مان لو، شاید یہی سچ ہو۔ بھائی بھائی کو بہکائے گا، دوست دوست کو۔ اس وقت ایمان کو تھامے رکھنا آگ کو ہاتھ میں پکڑنے جیسا ہوگا۔ لیکن اس اندھیرے دور میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں نور ایمان ہوگا۔ وہ کہیں گے ہمارا رب اللہ ہے جو نہ دکھائی دیتا ہے اور نہ کسی دھوکے باز کی طرح دعویٰ کرتا ہے۔ دجال کے ماتھے پر صاف لکھا ہوگا کافر، جسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوگی تاکہ سچے اور جھوٹے میں فرق ہو جائے۔ اور پھر اللہ کی رحمت سے ایک ایسا وقت آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، وہ دجال کو لوٹ کے دروازے پر ختم کریں گے۔
اسی دن جھوٹ کا انت اور حق کی جیت ہوگی۔ تو دوستو آج سے ہی اپنے ایمان کو مضبوط کرو، کیونکہ دجال کا مقابلہ طاقت سے نہیں ایمان سے ہوگا۔ جو اللہ کے ساتھ ہے وہ کل فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اور دوستو اس زمانے میں سب سے بڑی پہچان ہوگی صبر اور سادگی کا۔ جو دکھاوے کے پیچھے بھاگے گا وہی سب سے پہلے فریب میں آئے گا۔ دجال چمک دمک دکھائے گا، محل دکھائے گا، جنت اور جہنم کا جھوٹا ناٹک کرے گا، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگا۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے پاس جو پانی ہوگا وہ آگ جیسا لگے گا، اور جو آگ لگے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگی۔ اس لیے جو مومین ہوگا وہ آنکھوں سے نہیں بلکہ ایمان سے فیصلہ کرے گا۔ اس وقت دنیا والوں کی عقل حیران ہوگی، رشتے کمزور پڑ جائیں گے اور سچ بولنے والے تھوڑے رہ جائیں گے، مگر جو دل سے اللہ پر بھروسہ رکھے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اس لیے دوستو آج ہی سے اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ، آج ہی سے اپنے گھروں میں قرآن کی آواز بلند کرو، آج ہی سے اپنے دلوں کو گناہ سے معاف کرو، کیونکہ قیامت کی نشانیاں ڈرانے کے لیے نہیں جگانے کے لیے ہے، تاکہ ہم لوٹ آئے اپنے رب کی طرف۔ تو آؤ آج دعا کریں۔ دوستو اس دور میں صرف دجال کی امتحان نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد ایک بڑے فتنے آئیں گے۔ دنیا کی محبت دلوں پر چھا جائے گی اور آخرت پیچھے چھوٹتی چلی جائے گی۔ لوگ نماز کو بوجھ سمجھیں گے، سچ کو کڑوا اور جھوٹ کو آسان مانیں گے، لیکن یاد رکھو اللہ اپنے بندوں کو بنا تیاری کے کبھی آزماتا نہیں ہے۔ جو آج چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچے گا، جو آج حلال اور حرام کی پہچان رکھے گا، جو آج اللہ سے ڈر کر زندگی جیے گا، وہی کل بڑے فتنوں میں بھی مضبوط کھڑا ہوگا۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دجال سے پناہ مانگنا ہر نماز کے بعد کی دعا میں شامل ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ فتنہ کتنا بڑا ہے، اس لیے دوستو دعا کو کبھی ہلکا مت سمجھو، دعا ہی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور یاد رکھو ایمان ایک دن میں نہیں ٹوٹتا، پہلے نظر جھکتی ہے، پھر نماز چھوٹتی ہے، پھر دل سخت ہوتا ہے اور پھر انسان فریب کو سچ سمجھنے لگتا ہے۔ دوستو اس آخری دور میں سب سے بڑی جنگ باہر نہیں اندر ہوگی، انسان کا دل ہی میدان بنے گا، ایک طرف دنیا کی چمک اور دوسری طرف اللہ کی یاد۔ دجال لوگوں سے یہ نہیں کہے گا کہ نماز چھوڑ دو، وہ کہے گا تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ گناہ کرو، وہ کہے گا سب کرتے ہیں اس میں کیا ہے، اور یہی اس کا سب سے خطرناک وار ہوگا۔ اس وقت مومین کی پہچان نہ کپڑوں سے ہوگی، نہ داڑھی سے، نہ زبان سے، بلکہ اللہ پر یقین سے ہوگی۔ جو سچا مومن ہوگا وہ اکیلا بھی ہوگا تو نہیں ڈرے گا، پوری دنیا ایک طرف کھڑے ہو جائے پھر بھی وہ کہے گا میرا رب ایک ہے اور وہی کافی ہے۔ اور دوستو یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، ظلم چاہے جتنا بڑھ جائے، جھوٹ چاہے جتنا پھیل جائے، انجام ہمیشہ حق کا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آج تم تھوڑے ہو اور اگر تم مذاق بنائے جاتے ہو، اگر آج سچائی پر چلنا مشکل لگتا ہے تو سمجھ لو تم صحیح راستے پر ہو۔ دوستو ہم جب ہر طرف اندھیرا ہوگا، جب سچ بولنے والے گنے چنے رہ جائیں گے، جب لوگوں کی جھوٹ جیت گیا ہوگا، تبھی یاد رکھنا یہی اللہ کی مدد آنے وقت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ دیر کرتا اندھیر نہیں کرتا۔ جس طرح فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوبا، جس طرح نمرود اپنے گھمنڈ میں مٹ گیا، اسی طرح دجال بھی اپنے انجام سے نہیں بچ پائے گا۔ اور اس دن دنیا دیکھے گی طاقت تلوار میں نہیں تھی، طاقت جادو میں نہیں تھی، طاقت بھیڑ میں نہیں تھی، طاقت صرف لا الہ الا اللہ میں تھی۔ جو آج اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو آج اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت تھامے ہوئے ہیں، جو آج گناہ چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، وہی کل اللہ کے سائے میں ہوگا۔ تو دوستو ڈرو مت، گھبراؤ مت اور حق کا دامن مت چھوڑو، کیونکہ آخر میں جب حساب ہوگا تب نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت، نہ بھیڑ کام آئے گا، صرف سچا ایمان اور اللہ کی رحمت کام آئے گا۔ بچوں کو مسجد میں لانا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کا مسجد میں آنا غلط ہے تو حقیقت جاننے سے پہلے اگر آپ بھی ثواب کی نیت سے لائک کریں اور کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھ دیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ایک دن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے کھیلتے آپ کی گردن پر چڑھ گئے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا نہ ہی ڈانٹا بلکہ سجدہ لمبا کر دیا تاکہ بچے گر نہ جائے۔ اور ایک بار نماز کے دوران پیچھے سے ایک بچہ رونے لگا،
سوچئے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا ہوگا۔ آپ نے نماز کو مختصر کر دیا تاکہ اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ آج اگر مسجد میں بچے ذرا سا شور کر دے تو ہم کیسے گھورتے ہیں، کیسے ڈانٹتے ہیں، کیسے انہیں باہر نکال دیتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے، اگر آج ہم نے بچوں کو مسجد سے دور کر دیا تو کل ان کا دل اسلام سے بھی دور ہو سکتا ہے۔ بچوں کو ان کی غلطی سے روکیے مگر انہیں اسلام اور مسجد سے دور مت کیجیے۔ یاد رکھیے، مسجد صرف بزرگوں کی نہیں ہوتی، مسجدیں آنے والی نسلوں کی تربیت کی جگہ ہوتی ہے۔ اگر آج بچہ مسجد میں ہنستا ہے، دوڑتا ہے، شور کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بدتمیز ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل مسجد سے جڑ رہا ہے۔ آج اگر ہم نے اسے پیار سے سمجھا دیا، سلیقے سے بیٹھنا سکھا دیا تو وہی بچہ کل صف اور پہلی قطار میں کھڑا ہوگا۔ لیکن اگر آج ہم نے ڈانٹ دیا، ذلیل کر دیا، باہر بھگا دیا تو ہو سکتا ہے وہ بچہ زندگی بھر مسجد کا راستہ ہی بھول جائے۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کو سختی سے نہیں، رحمت سے پھیلایا۔ ہم بھی اگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہمیں بھی وہی طریقہ اپنانا ہوگا۔ بچوں کو مسجد میں آنے دیجیے، کیونکہ یہی بچے کل مسجدوں کا آباد کریں گے۔ سوچئے ذرا، اگر مسجد میں آنے سے پہلے ہی بچے کو ڈانٹ دیا جائے، اگر اللہ کے گھر میں ہی اسے بوجھ سمجھا جائے تو اس کے ننھے دل پر کیا گزرے گی۔ مسجد اس کا پہلا مدرسہ ہے، یہی اس نے اللہ کا نام سننا ہے، یہی اس نے سجدہ دیکھنا ہے، یہیں سے اس کے دل میں ایمان کی پہلی چنگاری جلے گی۔ اگر ہم ہر بار چپ رہو، باہر جاؤ کہیں گے تو وہ چپ تو ہو جائے گا، لیکن مسجد سے بھی، نماز سے بھی اور دین سے بھی وہ بھاگ جائے گا۔ آئیے قسم کھائیے، ہم بچوں کو مسجد سے بھگائیں گے نہیں، بلکہ انہیں سیکھنے سے لگائیں گے، پیار سے سمجھائیں گے تاکہ مسجد ان کے لیے ڈر کی جگہ نہیں، سکون اور محبت کی جگہ بن جائے۔ یاد رکھیے، بچے مسجد میں شور کرنے نہیں آتے، وہ تو اپنے رب کے گھر سے رشتہ جوڑنے آتے ہیں۔ ان کی ہنسی میں شور لگتی ہے، لیکن فرشتوں کے لیے وہی ہنسی رحمت ہوتی ہے۔ آج اگر بچہ سجدے کی نقل کر رہا ہے، اگر وہ امام کی تکبیر دہرا رہا ہے تو سمجھ لیجیے اس کا دل دین سیکھ رہا ہے۔ ہماری ایک مسکان، ہمارا ایک نرم لہجہ اس بچے کے دل میں مسجد کے لیے عمر بھر کی محبت پیدا کر سکتی ہے، اور ہماری ایک سخت ڈانٹ کر، سخت نظر اسے اللہ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے دور بھی کر سکتی ہے۔ آئیے مسجد کو بچے کے لیے بھی اترنے کی محفوظ اور پیاری جگہ بنائیے۔ آج ہم کہتے ہیں بچوں کی وجہ سے خشوع وضو چلا جاتا ہے، لیکن ذرا سوچئے، جس مسجد میں بچوں کی آواز ہی نہیں ہو، وہاں آنے والے نسل کہاں سے پیدا ہوگی؟ جس دن مسجد سے بچوں کی ہنسی ختم ہو گئی، سمجھ لیجیے اس دن مسجدوں زندہ نہیں، صرف کھلی ہوئی عمارتیں رہ جائے گی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد سے بچے آتے تھے، کھیلتے تھے، گرتے تھے، روتے تھے، اور وہی مسجد اسلام کی سب سے پاک اور مقدس مسجد تھی۔ پھر ہم کون ہوتے اللہ کے گھر میں آنے کے کسی معصوم کو روکنے والے؟ آج فیصلہ ہمیں کرنا ہے، یا تو ہم بچوں کو ڈانٹ کر مسجد سے باہر نکال دیں یا انہیں پیار دے کر مسجد سے جوڑ دیں۔ یاد رکھیں، مسجد میں شور کرنے والا بچہ کل اذان دینے والا بھی ہو سکتا ہے۔ آج صفوں میں کھیلنے والا بچہ کل امامت کرنے والا بھی دیکھا جاتا اور نہ ہی ان کی لاش کہیں نظر آتی ہے۔ یہی سوال جب کسی نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ جانوروں اور پرندوں کو اپنی موت کا پہلے ہی علم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ کسی غار زمین کی سوراخ کھوکھلے پیر یا خود زمین میں گڈھا بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہی ان کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اسی حکمت کی وجہ سے ان کی باڈی دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ نے کتنا خوبصورت نظام بنایا ہے۔ اگر جانور ہر جگہ مر کر پڑے رہتے تو نہ چلنے کی جگہ بچتی اور نہ بیماریوں و بدبو سے لوگ محفوظ رہتے، مگر اللہ نے ایسا مکمل نظام بنا دیا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو بتاؤ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے ایک مقرر قانون بنا رکھا ہے۔ انسان ہو یا جانور، ہر ایک کی زندگی اور موت ایک طے وقت پر ہے۔ جانوروں کو عقل نہیں دی گئی، مگر انہیں فطرت کا علم دے دیا گیا۔ وہ بنا کسی شور، بنا کسی شکایت کے اس جگہ چلے جاتے ہیں جہاں کسی انسان کو زحمت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جنگلوں، پہاڑوں اور کھلے میدانوں میں ہر روز مرے ہوئے جانور نہیں دیکھتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کے ذریعے بھی انسانوں کی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے۔ اگر یہ نظام نہ ہوتا تو زمین
گندگی سے بھر جاتی، بیماریاں پھیل جاتی اور زندگی مشکل ہو جاتی۔ مگر میرا رب اتنا رحم کرنے والا ہے کہ اس نے ہر چیز کو بیلنس میں رکھا ہے۔ بس انسان ہی ہے جو ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی غور نہیں کرتا۔ کاش ہم اللہ کی بنائی ہوئی اس حکمت کو سمجھ لے اور اس کے احسانات کا شکر ادا کرے۔ مگر افسوس، انسان ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر بھی اکثر غافل ہی رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ یوں ہی ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ جانوروں کی خاموش موت بھی ہمیں یہ سبق دیتی کہ اصل عظمت شور میں نہیں بلکہ فرما برداری میں ہے۔ جانور اپنی موت پر سوال نہیں کرتے، شکوہ نہیں کرتے، بلکہ جس طرح پیدا ہوئے اسی طرح خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور انسان جسے عقل دی گئی، سمجھ دی گئی، وہ اکثر اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ اگر انسان ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غور کر لے تو اس کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ قدرت کی ہر چیز ہمیں اللہ کی قدرت اور رحمت کی یاد دلاتی ہے۔ بس ضرورت ہے دیکھنے والی نظر اور سمجھنے والے دل کی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرے۔ جس طرح جانور بنا سوال کیے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت جیتے اور مرتے ہیں، اسی طرح انسان کو بھی اپنے رب کے حکم کے آگے جھک جانا چاہیے، کیونکہ ایک دن انسان کو بھی اسی طرح خاموشی سے اس دنیا سے جانا ہے۔ نہ مال ساتھ جائے گا، نہ عہدہ، نہ طاقت ساتھ جائے گا۔ تو بس اعمال، اس لیے عقل مند وہی ہے جو وقت رہتے سنبھل جائے، توبہ کرے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ قدرت کی ہر چھوٹی بڑی چیز ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اصلی زندگی آخرت کی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو ان باتوں کو سمجھ لے، اور بد نصیب ہے وہ جو سب کچھ دیکھ کر بھی انجام کو بھول جائے۔ جب انسان یہ سمجھ لے کہ ہر جاندار کو اللہ نے ایک مقرر وقت تک ہی مہلت دی ہے تو اس کے دل میں تکبر کی جگہ عاجزی آ جاتی ہے۔ جانور بنا زبان کے بھی اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں، اور انسان زبان و عقل رکھنے کے باوجود نافرمانی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار انسان کو سوچنے، غور کرنے اور عبرت حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آسمان، زمین، جانور، پرندے سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، مگر انسان اپنی ہی دنیا میں مشغول رہتا ہے۔ اگر انسان جانوروں کی اس خاموش اطاعت سے بھی سبق سیکھ لے تو اس کا دل نرم ہو جائے اور وہ اپنے رب کے اور قریب ہو جائے، کیونکہ ہدایت اسی کو ملتا ہے جو اللہ کی نشانیوں پر دل سے غور کرتا ہے۔ انسان اگر تھوڑی دیر رک کر سوچے تو اسے احساس ہوگا کہ یہ دنیا صرف امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں ہر جاندار کو اپنا کردار ادا کر کے لوٹ جانا ہے۔ جانور اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلے جاتے ہیں، مگر انسان اکثر غفلت میں اپنی اصلی منزل بھول جاتا ہے۔ موت کسی کو بتا کر نہیں آتی، نہ انسان کو نہ جانور کو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جانور فطرت پر چلتے ہیں اور انسان کو ہدایت دی گئی ہے۔ جو اس ہدایت کو تھام لے وہی کامیاب ہے۔ اس لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ انسان ابھی سے اپنے اعمال درست کر لے، اپنے رب کو پہچان لے اور اس دین کی تیاری کر لے جب نہ کوئی بہانہ چلے گا، نہ کوئی موقع دوبارہ ملے گا۔ کاش انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ کی رحمت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ جس طرح اس نے جانوروں کی موت کو بھی دوسروں کے لیے پریشانی نہیں بنایا، اسی طرح انسان کے لیے بھی توبہ اور معافی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جب تک سانس باقی ہے تب تک لوٹ آنے کا موقع ہے۔ اللہ کسی سے اس کی اوقات سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، وہ بس یہ چاہتا ہے کہ بندہ غفلت چھوڑ کر اس کی طرف رجوع کرے۔ جو آج سمجھ گیا وہی اصل میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے اے انسان، ان خاموش نشانیوں کو نظر انداز مت کر۔ یہ جانور، یہ پرندے، یہ قدرت، یہ سب تجھے تیرے رب کی یاد دلانے کے لیے ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا ہر نظام انسان کے بھلے کے لیے ہے، چاہے وہ اسے
سمجھ آئے یا نہ آئے۔ جانوروں کی خاموش موت بھی اسی حکمت کی ایک جھلک ہے جو انسان کو سوچنے اور جاگنے کا پیغام دیتا ہے۔ جو دل ان باتوں پر غور کرتا ہے وہی دل زندہ ہوتا ہے، اور جو انہیں نظر انداز کر دے وہ چلتے پھرتے بھی مردہ کہلاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں سننے والے کان، دیکھنے والے آنکھیں اور سمجھنے والا دل دیا ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نشانیوں سے عبرت حاصل کرنے والا بنائے، غفلت سے بچائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انسان اگر ان باتوں پر یقین کر لے تو اس کا دل سخت نہیں رہ سکتا۔ قدرت کا ہر منظر اسے اللہ کی طرف بلاتا ہے، کبھی خاموشی سے، کبھی عبرت کے ساتھ۔ جانوروں کی گمنام رخصتی بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اصل قدر نام اور شہرت کی نہیں بلکہ فرمانبرداری کی ہے۔ آج اگر ہم زندہ ہیں تو یہ اللہ کی ایک اور مہلت ہے، سوچنے کی، سنبھالنے کی اور واپس لوٹ آنے کی۔ جو اس مہلت کو پہچان لے وہی سمجھدار ہے۔ تو آؤ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اس کی نعمتوں کو یاد کرے اور دل سے کہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ عقل مند وہی ہے جو وقت رہتے جاگ جائے۔ آج جو منظر ہمیں معمولی لگتے ہیں وہی قیامت کے دن ہمارے حق یا خلاف گواہی دیں گے۔ زمین، جانور، پرندے سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور ہر لمحہ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ انسان کے پاس اب بھی موقع ہے کہ وہ اپنے دل کو صاف کرے، اپنے اعمال درست کرے اور اس راستے پر چلے جو رب کو پسند ہے، کیونکہ جب پردہ اٹھے گا تب پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے والے نظر، محسوس کرنے والا دل اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب انسان ان حقیقتوں پر دل سے غور کرتا تو اسے اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور رب کی عظمت نظر آنے لگتی ہے۔ تب وہ سمجھتا ہے کہ اصلی کامیابی دنیا کی چکا چوند میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ قدرت ہمیں ہر پل خاموش زبان میں نصیحت کرتی ہے، کبھی اگتے سورج سے، کبھی ڈھلتی شام سے اور کبھی جانور کی اس گمنام رخصتی سے۔ سوال بس اتنا ہے کہ کیا ہم سننے کو تیار ہے؟ جو سن لے وہی بچ جائے اور جو انسنا کر دے وہ خود اپنے ہی نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ جب انسان ان حقیقتوں پر دل سے غور کرتا ہے تو اسے اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور رب کی عظمت نظر آنے لگتی ہے۔ تب وہ سمجھتا ہے کہ اصلی کامیابی دنیا کی چکا چوند میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ قدرت ہمیں ہر پل خاموش زبان سے نصیحت کرتی ہے، کبھی اگتے سورج